بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولا تثبت قدم الاسلام على ظهر التسلیم والاستسلام فمن رام علم ما حجز عنه علمه ولم يقنع بالتسلیم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحید وصاف المعرفة وصحیح الایمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا۔ متن عقیدہ طحاویہ، اور اس میں عقیدہ نمبر 36 اور سبق نمبر 41 آپ کے سامنے شروع ہے۔ یہ جو عقیدہ آپ کے سامنے بیان ہوا، اس عقیدے کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، کہ اسلام کا قدم ثابت نہیں رہ سکے گا مگر علی ظہر التسلیم والاستسلام، مگر تسلیم اور استسلام کی پشت پر، یعنی مان لینے، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینے کے ساتھ ہی آپ کا اسلام کا قدم جو ہے وہ ثابت رہ سکتا ہے، آپ ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عقل چلائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، تو پھر آپ اپنی عقل چلا کر آپ کہیں بھی اپنے ایمان کو، اسلام کو بچا سکتے نہیں ہیں۔ اپنے قدم کو جمانا ہے، ٹھہرانا ہے، تو اپنے ظاہر باطن کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ضابطۂ حیات دے کر بھیجا ہے اس حوالے سے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اسلام کو بچا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا فَمَن رَامَ عِلْمَ مَا حُذِرَ، پس جس نے بھی طلب کیا، قصد کیا، علم ما حُذِرَ عنہ علمہ، اس چیز کا علم کو طلب کیا، قصد کیا جس سے اس کو، جس چیز کے علم سے اس کو روک دیا گیا تھا، ما حُذِرَ عنہ علمہ، جس چیز کے علم سے، حاصل کرنے سے، جاننے سے اس کو روک دیا گیا تھا، اس نے اسی کا قصد کیا۔ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور اس کے فہم نے جو ہے قناعت نہیں کی، اکتفا نہیں کیا، قناعت نہیں کی اس کے فہم نے، تو مان لینے کے ساتھ، یعنی صرف مان لینا چاہیے تھا اس کو بالتسلیمی، لیکن اس نے صرف ماننے پر اکتفا نہیں کیا۔ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید، تو ایسی صورت میں پھر اس کا یہ قصد اور مقصد اس کو دور کر گیا، محروم کر گیا، اس کو محروم کر گیا، روک دیا گویا اس کو۔ کس سے روک دیا؟ عن خالص توحیدی، خالص توحید سے اس کو روک دیا، اور کس سے روک دیا؟ وصاف المعرفتی، صاف شفاف معرفت سے، معرفت الہیہ سے اس کو روک دیا، وصحیح الایمان، اور صحیح ایمان سے، درست ایمان سے، صحت ایمان سے اس کو دور کر دیا، محجوب کر دیا، روک دیا۔ فَيَتَذَبْذَبُ، پھر ایسا شخص کیا ہوگا؟ وہ متذبذب ہو جائے گا، ادھر کا نہ ادھر کا، اور گڈ مڈ مارے گا، بین الکفر والایمانی، کفر اور ایمان کے درمیان، اور اسی طرح والتکذیب والاقرار، تکذیب اور اقرار کے درمیان، اور انکار، یعنی بین الکفر والایمانی والتکذیب والاقرار والانکار۔ تو ایسا شخص پھر جو ہے اس کا وہ کفر اور ایمان، تصدیق اور تکذیب اور اقرار اور انکار کے درمیان میں وہ شخص جو ہے متذبذب ہو جائے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کس طرف جاؤں۔ موسوساً، وہ وسوسہ میں پڑا ہوا شخص ہوگا، تائہن، مغرور اور متکبر قسم کا شخص ہوگا، زائغن، اور متکبر یعنی متائہن اور زائغن، ٹیڑھا، دل کا ٹیڑھا انسان، مغرور انسان، اور شاکن، شک کرنے والا، شکوک و شبہات میں پڑا ہوا، لا مؤمنا مصدقا،
مومن نہیں ہوگا، ایمان لانے والا نہیں ہوگا، تصدیق کرنے والا نہیں ہوگا، ولا جاحدا مکذبا، اور نہ ہی وہ منکر ہوگا، جھٹلانے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میری منزل کیا ہے، میں کس طرف جاؤں. شکوک و شبہات میں، وسوسوں میں، مغالطوں میں پڑا ہوا زندگی گزار رہا ہوگا، کیونکہ اس کا اسلام کا قدم کہیں ثابت نہیں ہے. کیوں ثابت نہیں ہے؟ اس نے تسلیم اور استسلام کو، یعنی اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد نہیں کیا، اپنی عقل اور اپنی ناقص عقل سے سارے فیصلے کر رہا ہے، اس وجہ سے سارا نقصان ہوا. یہ تو ہوا عقیدہ آپ کے سامنے جو میں نے بیان کر دیا اس حوالے سے. اب چند باتیں اس حوالے سے. ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام کے لیے یہاں پر قدم کا اس بات جو ہے، اسلام کے لیے قدم کا جو اس بات استعارہ کے طور پر کیا گیا ہے. حالانکہ قدم تو ایک حسی چیز ہے اور اس کو جو ہے وہ نظر آتا ہے، نظر آنے والی چیز ہے جس کو آدمی زمین پر رکھتا ہے. اور اسلام تو ایک مانوی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ایک غیر مانوی چیز کے لیے حسی چیز کا استعارہ کیا گیا. مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح قدم رکھنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، جگہ کے بغیر اگر آپ قدم رکھیں گے تو آپ نقصان کھا سکتے ہیں، ایسے ہی حسی تو مانوی طور پر آپ اگر اپنا مضبوط عقیدہ اور اسلام اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک جگہ، ٹھوس جگہ چاہیے. اگر آپ نے وہ جگہ کا انتخاب صحیح نہ کیا تو آپ اپنے اسلام کو، ایمان کو خراب کر بیٹھیں گے. اور وہ مضبوط جگہ، بہترین جگہ کون سی ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے. اس پر آپ اپنے ایمان اور اسلام کی بنیاد رکھیں گے اور سارا انحصار انہی پر رکھیں گے، عقل پر نہیں رکھیں گے کہ آپ عقل ہی کو لے کر بیٹھ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا کوئی شبہ، اعتراض، اشکال آپ کو جو ہے نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے اپنی رائے اور عقل اور قیاس سے قرآن و حدیث کا معارضہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، تیری عقل کیا چیز ہے. اگرچہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو عقل سلیم اور شعور تام کے خلاف ہو، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ٹکراؤ میں نظر آ رہی ہے تو وہ ٹکراؤ آپ کا تعارض سوری کے طور پر ہو سکتا ہے اور اس کا جواب باقاعدہ موجود ہوگا. وہ تلاش کرنا اہل علم سے نیک نیتی کے ساتھ، وہ معاملہ الگ سا ہے. تبھی تو علم کلام، علم عقائد، اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں وحی کا جو دائرہ ہے، یہ وحی کے لامحدود دائرے کو آپ عقل، شعور کے محدود دائرے کے ساتھ گھیر نہیں سکتے، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا وحی کے بارے میں اپنی عقل سے رائے قائم کرنا بالکل اس طرح ہے جس طرح سورج کو چراغ دکھانا. اور یا وہ کہتے ہیں نا، گنوار شخص جو ہے وہ لقمان حکیم کو عقل سکھانے پہ آ جائے. یا وہ کہتے ہیں نا، کیا پدی کا شوربہ. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور رسول کا کام ہوتا ہے ابلاغ، تبلیغ، تنشیر، پہنچانا، اور ہمارا کام ہوتا ہے بصر و چشم جو ہے اس کو دل و جان سے قبول کرنا، بس عقلیں چلانا نہیں ہے. اور یہ بھی کہ عقل کی مثال اہل علم فرماتے ہیں جیسے عامی مقلد کی ہے. عقل اگر چلتی بھی ہے تو اس کو نقل کی روشنی میں چلنا ہوگا، قرآن و حدیث کی نصوص کی روشنی میں چلنا ہوگا، اور اس کی روشنی میں چلتے ہوئے عقل ایک درست فیصلے کرے گی. لیکن اگر عقل ان دونوں کو چھوڑ کر یا ان کے معارضہ ان کے ساتھ کرتے ہوئے چلے گی تو لازماً وہ گمراہی اور تباہی کی طرف جائے گی. معتزلہ ہوں، خوارج ہوں، یا کوئی بھی فرقہ پہلے کے بعد کے آپ دیکھیں، وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے عقل ہی کو چلانا شروع کر دیا قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں بھی. اچھا، اسی طرح جو ہے کہ شاہ المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِكَوْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی وسلم أَوْثَقُ عِنْدَنَا مِنْ عُقُولِنَا. آپ علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے ہماری عقلوں سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہے، لہٰذا انہی پر اعتماد کرنا ہوگا، اپنی عقلوں کو ان کے مقابلے میں نہیں چلانا ہوگا. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی مثال بینا کی ہے اور امت آگے ساری گویا نابینا ہے. تو اب اگر بینا نابینا کو چلا رہا ہے راستے پر، تو نابینا یہ نہیں کہے گا مجھے اس راستے پر آپ کیوں اس طرح لے کے جا رہے ہیں، یہاں وہ دائیں سے بائیں کیوں کیا، بائیں سے دائیں کیوں کیا، یہ نہیں کہہ سکتا.
وہ کہے گا بھائی ادھر کھڈا ہے، ادھر گڑھا ہے، ادھر خطرناک راستہ ہے، خطرناک جگہ ہے، آپ گر جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے۔ وہ آگے سے دلیلیں پوچھنا شروع کر دے، کیوں جی اس طرح کیوں نہیں ہے، یہ کھڈا کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ تو پھر وہ کسی نے گپ شپ کے طور پر کہا ہے کہ اگر وہ ایک کھڈے میں جب وہ کہے کھڈا نہیں ہے، آپ ویسے کہتے ہیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ کھڈا ہے، تو وہ ایک پیچھے سے دھکا لگا دے نا آگے جا کے کھڈے میں، جب اوندھا منہ گرے نا، اس سے پوچھے آپ سمجھ آ گئی کھڈا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نابینا بینا سے یہ نہیں پوچھے گا مجھے ادھر سے کیوں لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے کیوں لے کے جا رہے ہیں، بس وہ نابینا چپ کر کے بینا کے پیچھے چلے گا، اپنی عقلیں استعمال نہیں کرے گا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت وہ تابع ہے ایک بینا کے۔ ہاں جب وہ بینا کے تابع نہیں، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور آج خود اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے، تو پھر تو چلیں وہ الگ ترتیب ہے، لیکن جب بینا کے ہاتھ لگا ہے تو اب بینا پر 100% اس کو اعتماد کرنا چاہیے۔ ایسے ہی وحی کے ذریعے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ نبی ہی کو معلوم ہوتی ہیں، امتی کو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب امتی ان میں جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دے، دلیلیں مانگنا شروع کر دے، تو یہ بالکل اس نابینا کی طرح ہوگا جو پاگل ہو گیا ہے اور بینا سے اپنے راہبر سے جو ہے قدم قدم پہ دلیلیں مانگ رہا ہے۔ اسی طرح نبی امتی کو سمجھا سکتا ہے، یاد رکھیں، لیکن خود امتی کے اندر اگر وہ سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت نہ ہو تو پھر نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، نبی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو نبی اس کو سمجھا سکتا ہے، لیکن نبی بہت ساری باتیں اس کو جو اس کی منفعت کی ہوتی ہیں وہی اس کو سمجھاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو اس کے منفعت کی یا اس کے ساتھ قریب کے منفعت کی تعلق رکھنے والی نہیں ہوتی، تو وہ چیزیں ضروری نہیں کہ اس کو امتی کو ہر چیز کو سمجھا دیا جائے۔ یہ ایسے جیسے کہ کوئی MSc ریاضی میتھس پڑھا ہوا ہو اور وہ پروفیسر جو ہے 5ویں جماعت کا کوئی لڑکا ہو، اس کو جو ہے MSc لیول کا سوال اس کو سمجھا تو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آیا وہ سمجھ بھی پائے گا 5ویں کا لڑکا؟ تو مشکل ہے کہ وہ اس کو سمجھ پائے، نہیں سمجھ پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح نبی جب بینا ہے اور نابینا امتیوں کو چلا رہا ہے، وہ ہر چیز ان کو سمجھا سکتا ہے، لیکن وہی چیز سمجھاتا ہے کہ جو قدم قدم پہ ان کے لیے بہتری کا سامان ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، وہی چیزیں ان کو سمجھاتا ہے۔ اچھا، طبیب دیکھیں، ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ پابند نہیں ہوتا اس چیز کا کہ ہر چیز ان کو سمجھائے کہ میں یہ علاج اس طرح کیوں کر رہا ہوں، اس طرح کیوں نہیں کر رہا، یہ دوائی کیوں لکھ رہا ہوں، وہ کیوں نہیں لکھ رہا، یہ کیوں کاٹ رہا ہوں دوسرے کورس میں، یہ پہلی والی کو کیوں چھوڑ رہا ہوں، یہ اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عقل نہیں چلائے گا، بلکہ صاحب وحی جو نبی رسول ہوں گے ان کی بات کو لے کر چلے گا، اور اس میں کھود خرید کرنا اور اس میں اشکال کرنا، اعتراض کرنا، یہ چیزیں اس کو حق نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب وحی کے پیچھے چل رہا ہے۔ صاحب وحی سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی براہ راست رہنمائی وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ غلطی اجتہاد میں ہو جاتی ہے، اور اجتہاد غیر نبی غیر رسول عام طور پر کرتا ہے، اس میں خطا و ثواب کے پہلو ہوتے ہیں، لیکن نبی جو وحی کے ذریعے رہنمائی فرماتے ہیں وہ خطا، شک و شبہ سے بالکل بالا تر، پاک، مبرہ اور منزہ ہوتی ہے وہ۔ اچھا، آگے فرمائے فمر رام علم ما حضر، جس علم سے روک دیا گیا، تو ظاہر بات اس کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور روکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اس کے رک جانے میں منفعت تھی، اور اس میں پڑھنے میں اس کو نقصان تھا، وقت کا ضیاع تھا، کسی کنارے پر نہیں لگے گا، فلسفی کو بحث میں قرار ملتا نہیں، دور سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں، یہ صورت ہو جائے گی، اور بالآخر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا سرا جا کے گمراہی پہ نکلے، ہدایت کے بجائے اتنا غور و خوض کر کے کھپا کے اپنے آپ کو گمراہی پہ جا نکلے، تو یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے، تبھی فرمایا کہ خالص توحید سے، صاف شفاف معرفت اور صحیح ایمان سے وہ محروم ہو سکتا ہے جو شخص روکی ہوئی چیزوں کے حوالے سے علم حاصل کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، سورہ اسراء میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے، مت پڑھو اس کے پیچھے جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، یعنی تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے اور اس علم کو حاصل کرنا بھی تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات میں بغیر علم کے، اور وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہر شیطان سرکش کی۔ سورہ حج۔ سورہ قصص میں ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا گمراہ شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہش پر چلے بغیر ہدی من اللہ، بغیر اس ہدایت کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو چھوڑ کر۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ سورہ نجم میں وہ کافر لوگ، گمراہ لوگ نہیں اتباع کرتے مگر اٹکلوں کی اور اپنے خواہشات نفسانیہ کی، اور تحقیق ان کے پاس آ چکا ہے ان کے رب کی طرف سے ہدایت کا پورا پیغام۔ ما ضل، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ضل قوم بعد ہدن کانوا علیہ اللہ اوت الجدل۔ ہدایت ملنے کے بعد جدال والی قوم گمراہ بن جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی ما ضربوہ لک الا جدلا۔ یہ مثال جو ڈالتے ہیں تجھ پر تو یہ نہیں ڈالتے، مثال نہیں بیان کرتے مگر صرف جگڑنے کا ارادہ ہوتا ہے ان کا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین انسان وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، ہر وقت جھگڑوں میں ان چیزوں میں پڑا رہتا ہو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ جاثیہ میں ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے ہوتے ہوئے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے دل اور اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں اور اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس بیچارے کو حق سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کو تین طبقوں نے بڑا تباہ و برباد کیا ہے۔ وہ تین طبقے کون سے ہیں؟ بادشاہان، اور یہ جو درویش بنے صوفی بنے بیٹھے ہوتے ہیں بعض گمراہ قسم کے، نیک نہیں، نیک پیر مرشدین وہ اللہ والے وہ الگ ہیں، لیکن یہ جو اس لیبل پہ یہ لیبل لگا کے پیری مرشدی کا اور چرس بھنگ اور گندگی کے اڈے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ رہبان نے، اور اس طرح احبار سوئن سے مراد وہ علماء سو جیسے یہودیوں کے تھے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کی خاطر دین کو بگاڑتے رہتے ہیں تعویلیں کر کر کے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلک المتنطفون، زیادہ گہرائی میں گھس کر خوب کھوج لگانے والے، قرید کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یعنی جن کا کام کوئی ہدایت حاصل کرنا یا ہدایت کی بات کرنا، دوسروں تک ہدایت پہنچانا نہیں ہوتا، بس صرف کوئی نئی چیزیں تلاش کر کے اپنی علمی شان و شوکت کو واضح کرنا، تکبر علمی میں مبتلا ہونا، یہ ان کا وتیرہ اور شیوا اور طرہ امتیاز ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو فرمایا ہلاک المتنطفون، ایسے گہرائیوں میں گھس کر کھوج لگانے والے ہلاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو آگے یہ بھی یاد رکھیں کہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جو فلاسفہ کے مذاہب کو خوب جانتے تھے، یہ فلاسفہ کے مذاہب کو فرماتے ہیں جس نے الہیات میں کوئی معتد بھی بات کہی ہو، میں ایسا کوئی بھی فلسفی نہیں جانتا۔ یعنی فلاسفہ جو صرف فلسفوں میں ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں، گہرائیوں میں کھوج خرید کرتے رہتے ہیں، تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہدایت پر گامزن رہ سکیں، مستقیم رہ سکیں، یا ہدایت کے اسرار رموز اور موتی نکال کے خود اس پر کاربند رہیں اور دوسروں تک وہ پہنچا سکیں، بلکہ وہ خود ہی گمراہی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ علم کلام اور علم فلسفہ کے تمام طرق اور مذاہب میں خوب غور کیا، اور میں نے ان کو ایسا نہ پایا کہ بیمار کو شفا دے دے، پیاسے کی پیاس کو بجھا دے، اور میں نے قرآن کریم کے راستے کو سب سے قریب پایا اس حوالے سے کہ وہ ہدایت کے قریب کر سکے۔ تو دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا تجزیہ یہی پیش فرمایا کہ کلام اور فلسفہ، اس میں پڑھنے والے لوگ اور کھود خرید کرنے والے اور تفتیش و تحقیق کر کے گہرائیوں میں گھسنے والے لوگ، عام طور پر ہم نے ہدایت پر قائم یا گامزن
نہیں دیکھے بلکہ ان کا انجام برا ہی ہوا۔ ٹھیک ہے فلسفہ بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے علم کلام بھی پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن و سنت کو چھوڑ کر صرف عقل کو ہی استعمال کرتے ہوئے جب آدمی ان میں آگے جاتا ہے تو نتیجہ بڑی خواری اور تباہی کا سامنے آتا ہے۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ عقیدہ آپ کے سامنے مکمل ہوا۔